الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. صدق الله العظيم. گزشتہ 3-4 ہفتوں سے بات چل رہی تھی سچائی کے متعلق کہ سچا کس کو کہے گا. اب آگے بات کرتے ہیں مراقبہ کے سلسلے میں. تو پہلے تو ہم سمجھے مراقبہ کس کو کہتے ہیں. مراقبہ یہ رقیب سے ہے. رقیب کے معنی ہوتے ہیں نگرانی کرنا، خیال رکھنا، حرکات کو، سکنات کو، یعنی انسان کی باتوں پہ دھیان رکھنا کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، اس کی خبر گیری کرنا، اس کی ہر حرکت و سکون کو دیکھنا. تو اس کو کیا کہے گے؟ رقیب. قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ رقیب استعمال ہوا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے. جیسے ایک معشوق ہو اور اس کے 2 عاشق ہو، تو عربی میں اس کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو رقیب کہتے ہیں کہ یہ اس کا رقیب ہے. کیوں؟ وہ اس کی ٹوہ میں رہے گا، یہ اس کی ٹوہ میں رہے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ساری چیزیں اس کی خبر گیری کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جس سے محبت کر رہا ہے یہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے. تو عربی زبان میں ان دونوں کو بھی رقیب کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں برابر ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے رقیب کی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی نگران جو ہے نا وہ اللہ ہے. حقیقی حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، دھیان دینے والا، انسانوں کی باتوں کو جاننے والا، انسانوں کے کاموں کو جاننے والا، حرکات و سکنات کو جاننے والا، یہاں تک کہ دل کی باتوں کو بھی جاننے والے حقیقتاً کون ہیں؟ اللہ ہیں. تو حقیقی رقیب کون ہیں؟ اللہ. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھی رقیب کہا ہے جو فرشتے انسان کے کاموں کو لکھتے ہیں، اس کی باتوں کو لکھتے ہیں کہ اس نے یہ دن میں یہ باتیں کی، یہ کام کیا، یہ سوچا ہے. گناہوں کو لکھتے ہیں، اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں. قرآن کریم میں اس کو بھی رقیب کہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو بھی بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر نگران مقرر ہے جو ہر چیز کو لکھتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی رقیب بنایا ہے جو انسان کی ہر بات کو، ہر کام کو لکھتے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، ہمیشہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو رقیب بنایا ہی ہے، لیکن دنیا کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ بھی ایک کیمرے کی طرح ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں. ساری چیزیں، یہ دیواریں ہیں، یہ ایک کیمرہ ہے جو کل قیامت کے دن بتائے گی کہ اس نے یہاں پہ کیا کیا تھا. یہ جو چٹائیاں بچھی ہے، یہ پنکھے لگے ہیں، یہ ساری چیزیں نا یہ کیمرہ ہے، یہ کیچ اپ کر رہے ہیں. وہ زمین کیچ اپ کر رہی ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں کہ کیا کر رہا ہے. لیکن حقیقی جو رقیب ہیں، حقیقتاً جو رقیب ہے وہ کس کو رقیب کہے گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے اندر 3 باتیں ہوں وہ حقیقتاً رقیب ہیں. وہ کون سی بات ہیں؟ پہلی بات نگرانی اور حفاظت کا جس کو حق ہو. وہ کس کو ہے؟ اللہ کو. اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کی نگرانی کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے. سارے انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. چرندے، پرندے، درندے کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی نگرانی کر رہے ہیں اور ہر ایک کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. تو جو رقیب ہوتا ہے اس کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ نگرانی کرنے کا اس کو حق حاصل ہو اور حفاظت کا بھی حق ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری دنیا کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور حفاظت کرنے والا نہیں ہے. اور ساری دنیا کی نگرانی کرنے کا بھی حق کس کو حاصل ہے؟ حقیقتاً اللہ کو حق ہے، کسی اور کو نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ہر چیز کو وجود بخشا. تو پہلی چیز کیا ہے کہ نگرانی کرنے کا حق اور حفاظت کرنے کا حق اس کو حاصل ہو. تو اس کو کیا کہے گے؟ رقیب. ایک پہلی بات ہونا چاہیے. دوسری بات علم اس کا کامل ہونا چاہیے اور محیط بھی ہونا چاہیے. علم کامل اور محیط کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جانتا ہوں،
مثال کے طور پر ہمارے دل کی بات کون جانتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے نا. ہم رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر کچھ کام کر رہے ہو، وہ کون جانتا ہے؟ اللہ. کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ پر کالا پتھر ہو اور اندھیری رات ہو. اندھیری رات کا مطلب جس میں چاند نہیں نکلتا ہے. چاند جن راتوں میں غائب ہو جاتا ہے، مہینے کی آخری راتیں، ایسی رات کے اندر بالکل کالے پہاڑ پر کالا پتھر ہو اور بالکل اندھیری رات ہو، اور اس کالے پتھر کے نیچے کالی چوٹی ہے، اس کی آہٹ کو بھی اللہ سنتے ہیں اور اللہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا کامل اور اتنا محیط ہے. تو رقیب کے اندر دوسری بات کیا ہونا چاہیے کہ اس کا علم کامل بھی ہو اور محیط بھی ہو. کامل کا مطلب پورا علم ہو، اور محیط کے مطلب پورا گھیرا ہوا ہو، یعنی اس کی ہر چیز معلوم ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. انسان اگر 10 چادریں اوڑھ لے تنہائی کے اندر اور دل میں کوئی بات سوچ رہا، وہی پتہ ہے اللہ کو، ہے نا، وہ بھی اللہ جانتے ہیں. تو یہ بات حقیقتاً کس کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اندر. تو پہلی چیز کیا تھی؟ نگرانی اور حفاظت کا حق ہونا چاہیے. وہ کس کو ہے؟ اللہ کو. جس کا علم محیط ہونا چاہیے، گھیرا ہوا ہونا چاہیے اور کامل بھی ہونا چاہیے، وہ بھی کس کا علم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور تیسری چیز ہے کہ اختیار اور قدرت ہونا چاہیے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اختیار ہے ہر چیز کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نگرانی کرے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو تو گناہ پر سزا دینے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو، ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور قدرت بھی ہونا چاہیے، اختیار بھی ہو اور قدرت بھی ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے پر قادر پورے ہیں، جزا دینے پر، بدلہ دینے پر، ثواب کے اوپر اچھا بدلہ دینے پر پورے قادر کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے کوئی بھی گناہ ہو جائے اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ اس کا پورا بدلہ اس کو دیں، ہے نا. گناہ کی سزا پوری دینے پر اللہ قادر ہے. اور اگر کوئی نیک کام کرے اس کو اچھا بدلہ دینے پر پورے قادر کون ہیں؟ اللہ ہے. تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوگا وہ حقیقی رقیب ہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ حقیقی رقیب کون ہے؟ اللہ ہے. کیونکہ اللہ کے اندر تینوں باتیں ہیں. پہلی چیز کیا؟ نگرانی اور حفاظت کا کی قدرت ہو، اللہ میں ہے. علم پورا ہو، کامل ہو اور محیط ہو، بھی کس کے اندر ہے؟ اللہ کی ذات میں، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کو اختیار ہو اور قدرت بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پر سارا اختیار ہے. صرف ثواب، گناہوں پر بدلہ، سزا اور نیکی پر ثواب دینے پر ہی نہیں، اس کے علاوہ ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتے. اگر ہم بہت سارے گناہ کر کے گئے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں، مجھے معاف کر کے جنت میں ڈالنا ہے، اللہ قدرت رکھتے ہیں. جیسے ایک علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا 99 قتل کیے اس نے. کتنے؟ 99. پھر ایک عالم کے پاس گیا، اس زمانے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر کیا حدیث شریف میں. اب وہ گیا ایک شخص کے پاس اور کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتی. تو اس نے کہا کہ جب ہو ہی نہیں سکتی تو پھر 99 پہ کیوں اٹکو، تجھے بھی نمٹا دیتا ہوں. وہ عالم کو بھی پٹا دیا، ختم کر دیا. اب دیکھو یہ 99 قتل تو ہلکے تھے، لیکن اس نے کس کو قتل کیا؟ اب ایک عالم کو. اور عالم جو ہوتا ہے نا 1000 عابدوں سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ تو بہت بڑا جرم کیا اس نے، اور 100 قتل تو بڑا خطرناک کیا. پھر وہاں سے نکلا، پھر بعد میں اور اس کو احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. پھر کسی دوسرے عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں. ایک کام کرو، تم اللہ سے سچی پکی توبہ کرو اور یہ بستی چھوڑ دو، اپنا علاقہ چھوڑ دو. کیونکہ تم یہاں رہو گے تو لوگوں کے ساتھ رہ کر گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہو کرو گے. جب یہاں سے چلے جاؤ اور فلاں علاقے کے اندر کسی علاقے کا ٹھکانہ بتایا کہ وہاں پہ نیک لوگ رہتے، وہاں جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، ان کے ساتھ رہنے کا اثر ہوگا تو زندگی میں بدلاؤ آئے گا. اب یہ تو یہاں سے نکلا، جاتے جاتے راستے میں ہی انتقال ہو گیا. سمجھے؟ 100 چوہے کھا کے پھر بلی حج کو چلی. لیکن یہ بلی ایسے ہی حج کو نہیں گئی تھی، یہ تو سچی پکی توبہ کے ارادے سے، ہے نا. جب یہ اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے آئے لینے، تو عذاب کے فرشتے بھی آئے
اور جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی آئے، اور وہ دونوں فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے کہ ہم اس کو لے جائیں گے، اس نے تو بہت گناہ کیے، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم اس کو لینے آئے گے، آخری وقت پر اس نے توبہ کی ہے۔ تو فرشتوں کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ اس کے بستی سے یہ کتنا دور ہے، اور ان نیک لوگوں کی بستی سے وہ کتنا دور ہے، ان درمیان میں ماپ لیا جائے۔ اگر جس کے قریب ہوں وہ لوگ اس کو لے جائے، نیک لوگوں کے قریب ہوں تو نیکی والے فرشتے لے جائے، اور برے لوگ اپنی بستی یعنی برائی کے قریب ہوں تو اس کو جہنم کے فرشتے لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ناپ لیا گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکی والے کے طرف کا جو راستہ تھا نا اس کو سکڑ دیا اور ادھر والے کو بڑھا دیا، اور جب فرشتوں نے ناپا تو قریب کدھر نکلا؟ نیک لوگوں کی بستی کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ دیکھو تو اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ تو خیر یہ اصل چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصل حق ہے نگرانی کا، یہ ہمیں تصور کرنا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور جب تم سجدہ کرتے ہیں والوں کے درمیان آمد و رفت جو کرتے ہو اس کو بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے قرآن کریم میں بہت سی آیتیں اس سلسلے کے اندر، لیکن چند آیت 2-4 آیتیں آپ کے میں ذکر کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر کام کو دیکھ رہے، ہر چیز کو دیکھ رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز انسان کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دوسری آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یعنی انسان کہیں بھی چلا جائے وہ اللہ سے بھاگ سکتا نہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے اللہ سے چھپ سکتا، بلکہ دنیا تو کیا، دنیا کو چھوڑ کر چاند پہ چلا جائے، آج کل چاند پہ جانے کا یہ ہے نا، لوگ چاند پہ جا رہے پلاٹنگ کر رہے، اللہ جانے اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن وہاں پہ اللہ سے چھپ سکتا نہیں، جہاں بھی جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا اس سے پہلے کہ کالا پہاڑ ہے، کالا پتھر ہے، اس کے نیچے چوٹی ہے، اندھیری رات ہے، ایسی رات ہے جس میں چاند ستارے بھی نہیں نکلے ہیں، اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو حقیقی رقیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حقیقتاً دیکھنے والے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ تصور انسان کے دل میں بٹھانا ہے۔ جب انسان اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے میری باتوں کو سن رہے، میرے دل کے ذہن کے ارادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ رہے، سن رہے، میں کیا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود دیکھتے ہی ہیں، ساری دنیا کی چیزوں کو بھی اللہ نے گواہ کے طور پہ رکھا۔ میں نے کہا نا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیمرے ہیں جو ہمارے ویڈیو بنا رہے دنیا میں۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ پنکھے ہیں جو ویڈیو بنا رہے، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گے نا، اگر ہم کہیں گے اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اچھا لاؤ ثبوت، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ تو اصل یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقتاً نگران ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ساری چیزوں کو جان رہے۔ ایک اور آیت ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گھات میں ہے۔ جیسے شکاری ہوتا ہے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا ایک مرتبہ، جیسے شکاری ہوتا ہے، جیسے شیر ہے، تو شکار کرنے کے لیے تو برابر گھات میں لگا رہتا ہے، برابر نگرانی کرتا ہے کہ ذرا سا بھی موقع چھوٹے نہ، جیسے جس پر شکار کرنا ہے سامنے فوراً لپک کے بھاگ کے پکڑ لیتا ہے۔ یہ جو ہے نا اس کو بھی مرصاد کہتے ہیں عربی کے اندر، لیکن حقیقتاً مرصاد اور حقیقتاً گھات میں اللہ ہے۔ کیوں؟ یہ شیر صرف ظاہری صورت کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے اندرونی چیز کو بھی جانتے ہیں۔ اصل حقیقت میں جو گھات میں لگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کا دھیان نصیب کرے اور حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا بنائے، آمین۔